السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان رمائزہ اظہر اور آپ دیکھ رہے ہیں بیو ٹی وی۔ ہم لائے ہیں آپ کے لیے رمضان المبارک کا خصوصی پروگرام سلام رمضان۔ رمضان کا مہینہ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ، یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم اپنی عبادات کو اور دعاؤں کو بہتر سے بہترین بنا سکتے ہیں۔ جب ہم دعا کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ ہمیں یہ دعا کیسے مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے کیسے طلب کریں کہ وہ ہماری دعاؤں کو قبول کرے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں فرمایا ہے، مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اسی دعا کی اہمیت اور فضیلت پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں آج ہماری مہمان خصوصی میم صدف رئیس۔ السلام علیکم میم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ اچھا، جب ہم سب سے پہلے دعا کی بات کرتے ہیں نا تو ایک ذہن میں سوال آتا ہے کہ اس کے آداب کیا ہیں، ہمیں دعا کس طریقے سے مانگنی چاہیے؟ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں دعا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور یہ وہ عبادت ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تلقین فرمائی۔ تو اس کو کرنے کے، جیسے کہ ہر کام کے کرنے کے کوئی نہ کوئی آداب ہوتے ہیں، اسی طریقے سے دعا کے کرنے کے بھی آداب ہیں۔ پہلا طریقہ، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین ہو کہ جو میں مانگوں گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے عطا فرمائے گا، اس لیے کہ وہی اس بات پر قادر ہے کہ وہ عطا فرما سکتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اس کی طرف مکمل توجہ ہو۔ اگر آپ کسی سے بات کر رہی ہوں اور میری کنسنٹریشن آپ کی طرف نہیں ہے تو آپ اس بات کو پسند نہیں کریں گی۔ تو ایک عام بندہ جب اس چیز کو پسند نہیں کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہ احکم الحاکمین ہے، وہ اس بات کو کیسے اجازت دے سکتا ہے؟ اس لیے ہمارے لیے بہتر یہ ہے اور سب سے زیادہ محبوب طریقہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مکمل توجہ ہو، اخلاص کے ساتھ مانگا جائے، اس یقین کے ساتھ کہ جو میں مانگوں گا وہ مجھے میرا رب ضرور دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ادعونی فاستجب لکم، کہ تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول فرماؤں گا۔ جب ہمارے رب نے ہم سے وعدہ فرما لیا تو پھر لازمی ہمیں وہ چیز ملے گی، اس یقین کے ساتھ دعا کی جائے۔ دوسرا یہ کہ اسے جب ابتدا کریں دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد اور ثنا کے ساتھ کریں۔ پھر نیکسٹ یہ کہ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے بھی دعا کریں، پہلے اپنے لیے کریں پھر دوسروں کے لیے دعا کریں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید لگائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں، اس سے مغفرت طلب کریں۔ یہ وہ آداب ہیں یا وہ جو طریقے ہمیں شریعت نے بتائے ہیں، وہ اس طرح سے دعا کرنے کا ہے۔ جو دعا کی پھر آداب کی ہم بات کریں تو دعا کی اہمیت کی بھی بات آتی ہے کہ ہمیں دعا مانگنی ہے کیوں چاہیے، اس کی ایک سالڈ اسٹرانگ ریزن بھی ہوگی نا، ہمیں دعا مانگنی کیوں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، جیسا کہ بھی عرض کیا، کہ ادعونی فاستجب لکم، کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہارے لیے اس کو قبول کروں گا۔ تو سب سے بیسک ریزن ہماری جس کے لیے ہم دعا کریں وہ یہ ہے کہ ہمیں ہمارے رب نے حکم دیا، اس سے علاوہ تو اور کسی چیز کے اوپر بات جاتی نہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی ترغیب دلائی، اور انہوں نے ارشاد فرمایا کہ آپ دعا کریں، دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور اس طرح کی کثیر حدیث مبارکہ ہیں جس میں دعا کی اہمیت بیان فرمائی گئی ہے، اس وجہ سے ہم دعا کو کرتے ہیں۔ اچھا، جیسے آپ نے بات کی نا دعا کے آداب اور اہمیت کی، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ سے کس طریقے سے دعا مانگنی چاہیے کہ ہماری دعا فوراً قبول ہو؟ کیونکہ کیا پتہ ہماری دعا میں، کیونکہ کبھی دعا قبول نہیں ہوتی تو کیا پتہ اس میں ایسی کوئی کمی رہ جاتی ہو کہ ہماری دعا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آ رہی، تو ہمیں کس طریقے سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اسے پسند بھی کریں، اسے قبول بھی کریں؟ بہت اچھا آپ نے کویسچن کیا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں اور وہ قبول نہیں ہوتی، تو ہم سمجھتے ہیں جیسے ہماری طرف سے کوئی فلا ہے جس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہو رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم جو دعا طلب کرتے ہیں وہ ہمیں ملتی نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا کہ مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا، تو اس کا مطلب ہے کہ لازمی دعا قبول ہوگی۔ لیکن ہم اپنی اگر لائف میں دیکھیں تو بعض اوقات جو ہم سوال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے وہ قبول نہیں ہو رہا ہوتا، تو اس کی انٹرپریٹیشن یہ ہوگی کہ ضروری نہیں ہے کہ جو ہم طلب کر رہے ہیں وہی ہمیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ بعض اوقات جو چیز ہم طلب کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتی، اور جو ہمارے لیے بہتر ہوتی ہے وہ ہم طلب ہی نہیں کر رہے ہوتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون سی چیز ہمارے لیے بہتر ہے، تو جو بہتر ہوتی ہے وہ ہمیں عطا فرما دیتا ہے۔ دوسری یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ جس میں ارشاد فرمایا کہ بعض اوقات بعض ایسے لوگ ہوں گے بروز قیامت کہ جب وہ اپنی نیکیوں کو دیکھیں گے تو وہ حیران ہو جائیں گے کہ اتنی ساری تو ہم نے کی نہیں تھی، یہ کیسے اتنا بڑا پہاڑ ہمارے لیے ہے نیکیوں کا۔ تو ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہ دعائیں ہیں جو تم نے دنیا میں کی تھیں اور وہ اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کی تھیں۔ تو بعض اوقات دنیا میں ہی آپ کو دعا کا اجر مل جاتا ہے، اور بعض اوقات اسے آخرت کے لیے رکھ لیا جاتا ہے۔
تو ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا, ہم صرف اس کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے دعا کریں. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ یا تو وہ دنیا میں یا آخرت میں ہمیں اس کا ثواب ضرور عطا فرمائے گا انشاءاللہ. اچھا, جیسے آپ نے ساری باتیں بتائیں تو دعا قبول ہونے کے اس کے علاوہ بھی کوئی اسباب ہوں گے نا, جیسے کہ ہماری دعا اللہ تعالیٰ کو, ہماری دعا مانگنے کا طریقہ وہ نہیں ہے کہ اس سے دعا قبول ہو سکے, تو ایسی بھی کوئی وجوہات ہوتی ہیں دعا قبول نہ ہونے کی؟ جیسے میں نے پہلے عرض کیا, آداب ان کا لحاظ رکھا جائے. اور دوسرا یہ کہ توبہ, اگر آپ کو بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارے اندر کوئی فلا ہے, ہماری مسٹیک کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہو رہی, تو سب سے پہلی چیز ہوتی ہے توبہ کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کثرت سے استغفار کریں, اپنے گناہوں پر سے رجوع کریں. اور اس کی طرف لو لگانے میں, یعنی ہمارے اخلاص میں کمی ہوتی ہے یا ہمارے یقین میں کہ ہماری توبہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی, ایک ڈاؤٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے دعا کی قبولیت نہیں ہو رہی ہوتی, یا جو ہماری طرف سے مسٹیک ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ عدم یقین ہوتا ہے. اس حوالے سے چھوٹا سا واقعہ بیان کروں گی. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, حضرت عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں, وہ یہ جانتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا, لیکن انہوں نے ارشاد فرمایا کہ یا اللہ میں جانتا ہوں لیکن مجھے یقین تو ہے, عین الیقین نہیں ہے, ایک کنفرم شیورٹی. تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہ واقعہ بہت فیمس ہے کہ جس میں حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال تک سوتے رہے تھے غار میں, اور پھر جب وہ اٹھے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ کی روح کو قبض کر لیا اور دوبارہ آپ کی روح آپ کو عطا فرمائی, اور آپ اس غار میں 100 سال تک موجود رہے. انہیں اس بات پر یقین نہیں آیا کیونکہ ان کے نزدیک وہ تھوڑا سا لمحہ تھا. پھر جب انہوں نے اپنے کھانے کو دیکھا وہ بالکل صحیح تھا, لیکن جو ان کا دراز ان کا جانور وہاں موجود تھا اس کی ساری ہڈیاں موجود تھیں, جو کہ بالکل صحیح سلامت تھا. تھوڑی دیر پہلے وہ مر کے گل گیا تھا, اس کی صرف ہڈیاں باقی تھیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین ہونا اور ایک عین الیقین ہوتا ہے. تو ہمیں جب تک عین الیقین نہ ہو اس بات کا کہ میرا رب میری دعا قبول کرے گا, تب تک اس کے قبولیت کے چانسز کم ہوتے ہیں. اس لیے جب دعا کریں تو اس یقین سے کریں کہ ہر حال میں ہمارا رب قبول کرے گا, یا تو دنیا میں ہمیں اس کا ثمرہ نظر آ جائے گا یا آخرت میں. اچھا, ایک اور سوال جو بہت زیادہ اٹھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو دل کا حال جانتا ہے, ہم اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے ہماری کیا خواہشات ہیں, ہم کیا دعا مانگنا چاہتے ہیں, تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کی ضرورت ہی کیوں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پسند فرمایا, اس نے اس چیز کو پسند کیا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے طلب کرے اور پھر میں اس کو عطا کروں. اس لیے ہم اس دعا کو مانگتے ہیں اور اس کی ترغیب دلائی گئی ہے. بہت شکریہ کہ آپ نے دعا کی اہمیت و فضیلت سے ہماری آڈینس کو بھی آگاہ کیا, اور امید ہے کہ ہماری آڈینس کے لیے بھی یہ معلومات بہت مفید ہوں گی. آپ دیکھ رہے تھے رمضان المبارک کا خصوصی پروگرام سلام رمضان. میں تھی آپ کے ساتھ آپ کی میزبان رمائزہ اظہر. ہمارے ساتھ موجود تھی ہماری مہمان خصوصی میم صدف رئیس. ملتے ہیں آپ سے اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.